نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے آج کی نشست کا آغاز ہے۔ فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ مومنو، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان میں سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ بہتر امت کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارا مقصد، تمہارا نصب العین، تمہارا آدرش زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ نہیں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ آج بھی یقین مانیے گا پورا اسرائیل عیسائی دنیا کی پشت پناہی پر قائم ہے۔ آج بھی غزہ کا جو حال ان خبیثوں نے کیا، اس کے پیچھے اسلحے کی دکان عیسائی ممالک نہیں لگائی۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ یعنی ان میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایسے کردار کے کافی راہب موجود تھے، لیکن آج یہود میں اکثر و بیشتر یہ کردار ختم ہو چکا ہے۔ البتہ عیسائیوں میں ایسے لوگ بکثرت ابھی بھی موجود ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور
اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں، یعنی یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گی، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کو کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ قریش مکہ اہل ایمان کے خلاف جو جنگی تیاریوں میں مشغول ہے، اس کے لیے ظاہر خوب مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ ان کے اس انفاق، اس مال کے خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم بھی اپنی جھوٹی دلی تسلی کے لیے کیسے کیسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، چاہے ہمارا اپنا کردار خود ہی کتنا گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ تو اس صدقے کی مثال اسی ہوا کی سی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلوکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ مومنو، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازداں نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کو اپنا رازداں نہ بنایا جائے۔ یہودی ایک عرصے سے مدینہ میں رہتے تھے، اور اوس اور خزرج کے لوگوں سے ان کی کافی دوستیاں تھیں، تو ان سادہ لوگ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان کی زبانوں سے اب تو ظاہر ہو ہی چکا ہے، اس سے ان کے دلوں کے اندر کی دشمنی اور حسد کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو ذرا اپنے طرز عمل پر غور کرو اور باز آ جاؤ۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ تو اصل میں یہ حقیقت ہے اہل یہود کی۔ مسلمانوں کے لیے خصوصاً
سادہ لو مسلمانوں کے لیے جو یہاں آشکار کی جا رہی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئات یفرحوا بہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی کھینچی ہوئی حد ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ یہ ان کا پلے گراؤنڈ ہے، یہ اسی میں اچھل کود کر رہے ہیں، لیکن اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔